عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پروردگار ہے، بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر موجودات سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ گزشتہ جمعہ سفر کے مہینے کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ سفر کا مہینہ اپنے آب و تاب سے شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کے اندر چند خرافات اور من گھڑت باتیں جو ہمارے سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہیں، اسی سفر کے مہینے میں سن 42 ہجری میں حضرت عثمان بن طلحہ الشیبی رضی اللہ عنہ کی وفات بھی ہوتی ہے۔ تو ان کی زندگی کے حوالے سے چند معروضات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان بن طلحہ کون تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے سرداروں نے مخالفت کی، اور اکثر و بیشتر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جب علاقے کے یا برادری کے جو بڑے لوگ اگر کسی سے مخالفت کر لیں تو عام لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، بڑوں کو دیکھا دیکھی۔ یہ تو بعد میں ان کو پتہ چلتا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملتی، پھر معلوم ہوتا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ جیسے کہ میں گزشتہ جمعہ بات کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ بات کیا تھی اور بات کیا ہوئی، اکثر و بیشتر ہم لوگ بھی سنی سنائی بات پر عمل کر لیتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں کرتے۔ اور حدیث پاک میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر اس کو سنتا ہے اور آگے لوگوں تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ تو جب معاملہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم معاملہ اسی کے ساتھ رکھیں، اسی کی حد پہ رکھیں، اس معاملے کو ہم بڑھائیں نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے دادا، آپ کو یاد ہوگا حضرت والد صاحب جب یہاں موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعارف اکثر و بیشتر اکثر جمعوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے دادا
جو قصی کے نام سے ہیں۔ ان کے دو بیٹے ہیں کہ ایک عبد الدار اور ایک عبد مناف۔ یہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ یہ عبد الدار کی اولاد میں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لڑی ہے وہ عبد مناف سے چلی ہے۔ تو جس طرح شروع میں سرداروں نے مخالفت کی، تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے اندر عبادت کرنی چاہی، تو یہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ جو مخالفت میں تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چونکہ یہ چابی بردار میں سے تھے، متولی تھے، کعبۃ اللہ کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی، جس کو ہر سوموار اور ہر جمعرات کے دن کھولا جاتا تھا، اور اس کے اندر بت ہوا کرتے تھے 360 بت، کہ جو مشرکین مکہ اندر جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عثمان بن طلحہ کا مقام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر عبادت کے لیے جانا چاہتے تھے، تو حضرت عثمان بن طلحہ چونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان ایک وقت آئے گا کہ تم یہ چابی خود میرے حوالے کرو۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ وہ دن نہیں آئے گا، اور اگر آ گیا تو یہ قریش کے لیے بڑی ضلالت والا دن ہوگا، یہ بڑی مصیبت والا دن ہوگا ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس دن اللہ قریش کو عزت دیں گے۔ اب اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے واقف تھے، اور پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا۔ تو کہا کہ بے شک میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف مذہب کے اندر جو ہیں وہ ہیں، لیکن جس کانفیڈنس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے کہ ایک دن آئے گا کہ تم یہ چابی خود میرے حوالے کرو گے، اس بات سے مجھے پریشانی ہو گئی کہ کہیں وہ دن آ نہ جائے۔ تو خیر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ 3 صحابہ کا نام ملتا ہے کہ جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی تھی جب مسلمان نہیں تھے، لیکن جب ایمان قبول کرتے ہیں تو مکہ سے مدینہ جب ہجرت ہوتی ہے تو یہ 3 صحابہ بھی گئے۔ ان میں ایک حضرت خالد بن ولید، دوسرے حضرت عمر بن عاص، اور تیسرے یہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ۔ متولی ہیں، جب جاتے ہیں تو چابی اپنی والدہ کو دے کر
کعبۃ اللہ کی چابی دے کر مدینے کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ خیر مختصر بات، کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ واپس آتے ہیں فاتح بن کر، مکہ فتح ہوتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے بھی گالی دی، جس نے دھکا دیا، جس نے برا بھلا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا۔ توجہ ہے؟ اس مختصر سے وقت کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو صحابہ سے تھوڑا سا واقف کرا دیں، کہ ہمیں پتہ ہو کہ صحابہ ہیں کیا، کون ہیں یہ۔ کیونکہ وہ دور چلا گیا، ہم قرآن ہم نہیں پڑھتے تو ہم کہاں بیٹھ کے صحابہ کے واقعات پڑھیں گے۔ اکا دکا کوئی بندہ ہوگا آج جو صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، ورنہ لوگ ایک ایک دن میں ایک ایک قرآن 15 دفعہ قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے۔ اور ایک وقت تھا کہ لوگ صبح اٹھتے تھے تو گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کہیں بڑے بزرگ کر رہے ہوتے تھے۔ اب بڑے بزرگوں کے ہاتھوں میں بھی یہ لعنت آ گئی ہے۔ نہ گاڑی چلانے والا گاڑی چلا سکتا ہے، نہ قرآن پڑھانے والا قرآن پڑھا سکتا ہے، نہ درس دینے والا درس دے سکتا ہے۔ یہ ساری لعنت اس کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت عامر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب جب فاتح بن کر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان بن طلحہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے اندر ایک غلط فہمی جو پائی جاتی ہے، میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اب مکہ فتح ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خواہش کو دوبارہ پسند کیا اور کہا کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر جا کے عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو لہٰذا کہا گیا کہ کعبۃ اللہ کی چابی لے کے آؤ۔ اب یہی حضرت عثمان بن طلحہ اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی کا ذکر کیا ہے، تو لہٰذا مجھے چابی دی جائے۔ تو ان کی والدہ جو ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کے اندر ٹال مٹول کرنے لگی کہ چابی میرے سے گم ہو گئی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں تیری محبت بعد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے ہے، چابی دیتی ہو یا تو پھر میں اپنی تلوار کو نکالتا ہوں۔ یہ اپنی والدہ سے کہہ رہے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہلے۔ اصل میں چونکہ خاندان کے اندر چابی چل رہی تھی اور یہ نسبت تھی کہ چابی کے رکھوالے ہم ہیں، متولی ہم ہیں، کہ چابی ان کے حوالے اگر ہو جائے، چونکہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اب حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ وہ چابی لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ چابی لے کر، جانتے ہو کن دو صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر جاتے ہیں؟
دنیا تو، میں نے شاید آپ سے کئی دفعہ یہ کہا ہوگا، دنیا تو آج اس کنسپٹ کو مانتی ہے کہ ریسزم اور لوگوں کا یہ ایک دوسرے کے ساتھ اونچا درجہ اور کم درجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے کو اس وقت مٹایا تھا۔ اسلام کے اندر کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے کہ یہ چودھری ہے تو بڑا ہے، یہ فلاں ذات کا ہے تو بڑا ہے، یہ کمی ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے تو اس کی حیثیت کم ہو گئی۔ نہیں، اس کا اسلام میں کنسپٹ نہیں ہے۔ اعلیٰ وہی ہے جس کے اندر تقویٰ ہے، اعلیٰ وہی ہے جس کا اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے، وہ تم سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبۃ اللہ کے اندر جانے والے حضرت بلال اور دوسرے حضرت اسامہ بن زید، جو کہ ایک غلام کے بیٹے تھے، جو گزشتہ جمعہ میں نے واقعہ بیان کیا تھا حضرت زید ابن حارثہ کا، کہ جن کو زید ابن محمد کہا جانے لگا اور اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ والد کا نام تبدیل کر دیا جائے، ان کو زید ابن حارثہ ہی کہا جائے گا۔ یہ حضرت اسامہ حضرت زید کے بیٹے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو لے کر کعبے کے اندر جاتے ہیں اور کعبے کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، اور بند بھی یوں نہ کہا جائے کہ بند صحابہ نے اپنی مرضی سے کیا، اللہ کے رسول کا حکم ہوا ہوگا تو صحابہ نے بند کیا ہے، کہ گویا کہ آنے والے لوگوں کو یہ بات واضح ہو جائے کہ کوئی ذات، کوئی قوم کسی سے اونچی نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ بھی کھڑا کر دیا فتح مکہ پہ، اور کئی مشرکین اور منافقین یہ کہنے لگے کہ اچھا ہوا میرا باپ مر گیا، کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو یہ کیسے دیکھ پاتا کہ ایک غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اور کئی منافقین یہ کہنے لگے کہ میں خود ابھی زمین کے اندر چلا جاؤں اور مر جاؤں کہ ایک غلام کو اللہ کے رسول نے اتنا بڑا درجہ دیا کہ وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے رہا ہے۔ اور ختم نہیں ہوتی ہیں تو ہمارے اندر سے یہ لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، یہ فلاں ذات کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ پیدا ہوا ہی اس لیے کہ ہماری جوتیوں کے اندر رہے۔ میری قوم فلاں ہے، میں پیدا اس لیے ہوا ہوں کہ یہ میرے سامنے جو ہے سلوٹ مارے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ فلاں قبیلے والا میرے سے اوپر ہو گیا؟ ہم آج تک اسی کے اندر، چونکہ ہندوؤں کی سوچ تھی، اور آج تک ہم اسی جراثیم کے اندر اس کے شکار ہیں ہم۔ تو آپ صلی اللہ، اب الگ روایتیں آتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر عبادت کی، بعض روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تکبیرات پڑھی اندر، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں اور کچھ وظائف اندر پڑھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے ہیں، اب یہاں پر بھی الگ روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو لوگ امانتوں کے اہل ہیں ان کی امانتوں کو واپس کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی سے کہا کہ یہ چابی لے کے حضرت عثمان بن طلحہ کو واپس کر دو۔ اور اس میں کئی صحابہ جو ہے وہ یہ خواہش کرنے لگے کہ یہ چابی ہمیں دے دی جائے،
حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول چونکہ حاجیوں کی خدمت کرنے والے تھے، زمزم پلانے والے تھے، کعبہ کی رکھوالی کرنے والے تھے، حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ چابی مجھے دے دیں، میں اس کی رکھوالی کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ حضرت علی نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول یہ چابی مجھے دے دیں، اور دیگر کئی صحابہ نے دلی خواہش کی کہ یہ چابی ہمیں مل جائے، اس لیے کہ اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ کعبے کی چابی کا رکھوالا مجھے بنا دیا جائے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی سے کہا کہ جا کے واپس کراؤ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا کہ یہ چابی تمہاری امانت تھی، یہ تمہارے حوالے ہے، قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان کے اندر رہے گی۔ حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک ظالم بادشاہ تم سے یہ چابی چھینے گا، جس سے خوشخبری یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خوشخبری دی کہ تمہارا خاندان قیامت تک رہے گا۔ اور آج بھی اسی خاندان کے پاس یہ چابی ہے جو شیبی خاندان کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے اکثر حضرت والد محترم کے ان کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ دوستی ہے، جنہوں نے والد صاحب کو کئی مرتبہ کعبۃ اللہ کے اندر جانے کی توفیق اللہ کی طرف سے جو ہوئی ہے وہ اسی خاندان کی طرف سے ہوئی ہے۔ آج بھی محرم میں جب غسل کعبہ ہوتا ہے اور کعبہ کے غلاف کو تبدیل کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر صالح شیبی جو ابھی اس چابی کے رکھوالے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، تو وہی کعبے کا دروازہ کھولتے ہیں اور پھر باقی ان کے حکمران اور بادشاہوں کو اندر آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ خیر، بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی واپس ان کے حوالے کی اور کہا کہ یہ تمہارے خاندان کے اندر رہے گی۔ حضرت شیخ العرب والعجم سید مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس خاندان کے بڑوں کے پاس اس وقت چابی موجود تھی، حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال مدینہ میں حدیث کا درس دیا ہے، تو جو خاندان کے بڑے کے پاس اس وقت چابی تھی، حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ حدیث پاک میں ہے کہ دو گروہ ایسے ہوں گے کہ جن پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ ایک وہ جو غزوہ ہند کے اندر شامل ہوں گے، اور نمبر 2 جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج کے معاون ہوں گے، جو دجال کے ساتھ لڑیں گے۔ ان دونوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج کے اندر شامل ہو جاؤں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی اتنی لمبی ہوگی۔ چابی برادر جو اس وقت تھا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس متولی کو یہ کہا کہ یہ میری طرف سے تلوار قبول کرو اور میری طرف سے یہ قرآن ایک قبول کر لو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا خاندان قیامت تک باقی رہے گا۔ جو فوج میں اس وقت شامل ہوں گے اور دجال کے ساتھ لڑیں گے، یہ میری طرف سے تلوار ان کو ہدیہ کر دینا، تاکہ ان کی صفوں میں قیامت والے دن میں بھی کھڑا ہو جاؤں۔ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے علماء دیوبند کی عشق رسول کی مثال اس دھرتی میں اور کوئی نہیں دکھا سکتا، جو ان کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اچھا، ہمارے ہاں کیا یہ کہا جاتا ہے، اکثر و بیشتر، پتہ نہیں آپ لوگوں نے اگر کبھی پڑھا ہو، صحافی برادر بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی اور کئی علماء بھی اکثر غلطی کر لیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی جب حضرت عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر حضرت عثمان بن طلحہ نے اسلام قبول کیا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے 1 سال پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ جیسے میں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود تھے تو یہ یہاں سے مدینے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ورنہ یہ کہا جائے گا کہ چونکہ حضرت عثمان بن طلحہ کے اگر اسلام کو اس وقت نہ مانا جائے تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ اگر مسلمان نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے چابی ان کے حوالے کر دی؟ اور چونکہ فتح مکہ ہو چکا تھا اور قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی مشرک کو حرم کے حدود کے اندر داخل کر دیا جائے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ مسلمان نہیں ہیں اور کعبہ بیت اللہ کے پاس کھڑے ہیں؟ اندر تو ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے لیکن چابی کا متولی ان کو بنایا جا رہا ہے۔ اور والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن جو مہاجرین کی گواہی دے رہا ہے تو پھر چونکہ انہوں نے بھی ہجرت کی، پھر ان کی ہجرت کا ثواب جو ان کو ملا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو بات تو بعض اوقات اچھی لگتی ہے کہنے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چابی دی تو حضرت عثمان بن طلحہ نے اسلام قبول کیا، یہ واہ واہ کے لیے بات اچھی لگتی ہے لیکن اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اور حضرت والد صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ جو ان کے خاندان میں جو ان کے بھتیجے ہیں، حضرت والد صاحب کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے، تو والد صاحب کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ تمہارا خاندان قیامت کی نشانی ہے۔ تو پوچھا کیسے؟ تو کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ تمہارا خاندان قیامت تک باقی رہے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا خاندان جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے۔ بڑی محبت ہے حضرت والد صاحب کے ساتھ ان کی، جو اسی خاندان کے ہیں، اور اللہ نے ان کو کئی اولادوں سے نوازا ہے، اور تقریباً سارے چونکہ ان کی اولاد میں اکثر و بیشتر لڑکے ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو بات یہاں آتی ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ان کی وفات اسی سفر کے مہینے کے اندر ہوتی ہے، سن 42 ہجری میں۔ تو مجھے اور آپ کو صحابہ سے تھوڑی ہماری واقفیت کبھی ہو جائے۔ اس امت کو قرآن کی سب سے پہلی آیت کون سی اتری؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلا حکم یہی دیا جا رہا ہے کہ پڑھو۔ میں اور آپ پڑھتے نہیں ہیں، آج کوئی بھی نہیں پڑھتا، اور اگر پڑھتا بھی ہے تو وہ اس کا پڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یا تو سوشل میڈیا ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت سے واقف نہیں ہوتا بندہ۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی کبھی بیٹھ کر گھروں کے اندر چھوڑ دیں ساری ایران توران کی باتیں، گھر کے اندر کون سی سیاست کہاں ہے، کون سیاست میں چمک رہا ہے، کس کی سیاست نرم ہے، کس کی سیاست گرم ہے، کبھی بیٹھ کے اولاد کو صحابہ کے واقعات بتائیں، کبھی بیٹھ کے گھر میں کبھی فضائل اعمال کی تعلیم کریں۔ اللہ کی قسم ہے آپ کے بچوں کو بے شک سمجھنا ہے، لیکن یہ ان کو یاد رہے گا کہ میرے والد نے بیٹھ کے قرآن کی تعلیم کی تھی، فضائل اعمال کی تعلیم کی تھی، کسی اور کتاب کی تعلیم کی تھی، ان کو یہ یاد رہے گا۔ ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ کہا کیا تھا، لیکن یہ یاد رہے گا کہ والد نے بیٹھ کے گھر میں یہ کام کیا تھا، اور ان کو سمجھ بھی نہ آئے۔ اب تو دور ایسا آ گیا کہ چھوٹے چھوٹے کو وہ بات سمجھ آتی ہے جو بڑوں کو بھی نہیں آتی، لیکن کبھی بیٹھ کر کہ صحابہ کے ساتھ ان کو
کچھ بتایا جائے کہ صحابہ انٹروڈیوس کیے جائیں بچوں کو کہ صحابہ ہیں کون. اس سفر کے مہینے کے اندر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے. اور یہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا چھٹے دادا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے ایک ہی ہیں. یہ عبد الدار کی اولاد میں سے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی وہ عبد مناف سے چلی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چابی رکھ سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہہ سکتے تھے، کسی اور صحابی سے کہہ سکتے تھے جن کا مقام و مرتبہ ہے. لیکن قرآن پاک کا حکم کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں دی. کہ یہ اہل ہیں اس امانت کے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور یہی میں بات پچھلے جمعے بھی کر رہا تھا کہ یہ اکثر و بیشتر ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. مشرکین مکہ نے بھی مخالفت کی، لیکن جب حقیقت پتہ چلتی تھی تو کچھ اور بات نکلتی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا گیا، پرکھا گیا، بیٹھے گئے، تو محبت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایسی ہوئی. پھر ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان بن طلحہ، میں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقدم ہیں، پہلے ہیں. اماں چابی دیتی ہو کہ میں تلوار تمہارے پیٹ کے اندر ڈالتا ہوں، اپنی اماں سے کہہ رہے ہیں. محبت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہوتی ہے تو پھر ایسے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ جو وہ سنی سنائی بات سنتا ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. ہم بھی بعض اوقات اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تحقیق کوئی کرتا نہیں ہے، پتہ نہیں ہوا کیا ہے، اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ ہم بعض اوقات ادا کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے کہ ہم خود گنہگار بن جاتے ہیں. اس لیے اپنی زبان، اس لیے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو. تمہاری زبان سے الفاظ نکلیں گے، اس کو نوٹ کرنے والا فرشتہ لکھ دیتا ہے. اور اسی کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں. ایک دوسروں کے ساتھ تو ہمارا یہ ہے ہی معاملہ، اپنے گھر بار کے اندر تو ہمارا یہ معاملہ ہے ہی ہے، لیکن بعض اوقات پھر ہم اتنے جری ہو جاتے ہیں کہ ہم پھر اس کے اندر صحابہ کو بھی لے آتے ہیں، اور ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے ایمان کا خطرہ بن جاتا ہے. میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب ان کو کہا کہ مجھے نصیحت کریں، تو حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے نصیحت مختصر سی جو یہ کی کہ جو بندہ اللہ کی رضا کو چھوڑ کے بندوں کی رضا دیکھتا ہے، اللہ اس کو بندوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اور جو بندہ اللہ کی رضا کو دیکھ کر اپنے برادری کو، اپنے دوستوں کو، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے، پھر اللہ اس کی کفالت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری برادری اس کے اندر کیا کہہ رہی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر کوئی کیا کہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنسپٹ کو ہی ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا رہے ہیں، حضرت اسامہ بن زید کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر جا رہے ہیں.
حضرت علی بعد میں ہیں، حضرت ابوبکر بعد میں گئے، حضرت عمر، حضرت عثمان بعد میں گئے، حضرت بلال حبشی اور حضرت اسامہ بن زید جو دونوں غلام، ایک غلام رہے اور ایک غلام کے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے کعبے کے اندر جا رہے ہیں کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اسلام کے اندر ریسزم کا کوئی کنسپٹ ہے ہی نہیں، بندوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کہ یہ اپنی برادری کو دیکھیں، یہ اپنی نسل کو دیکھیں کہ میں فلاں برادری کا ہوں، یہ کمی کمین ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے۔ حتیٰ کہ آج لوگ کہتے ہیں اور اگلے دن بات کہتا ہی چلوں، شاید پہلے بھی میں نے آپ سے کہی ہوگی کہ ایک آدمی یہ کہنے لگا کہ یہ فلاں قوم کا بندہ جو ہے نا، اس کو اگر اللہ نے جنت بھیجنے کا فیصلہ کیا تو میں اللہ سے یہ کہہ دوں گا اللہ تو مجھے جہنم میں بھیج دے، میں اس کے ساتھ جنت کے اندر نہیں جانا چاہتا چونکہ یہ فلاں قبیلے کا ہے۔ یہ آج ایسی الفاظ، یہ میں کوئی کتاب سے واقعہ نہیں سنا رہا یا کوئی سنی سنائی بات، کہ اللہ نے اگر اس قوم اور قبیلے کے بندے کو کہا نا کہ تجھے میں نے جنت میں بھیجنا ہے تو میں اللہ سے کہوں گا اللہ تو مجھے جہنم میں بھیج دے، چونکہ یہ ایک فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے جس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ ہماری جوتیوں کے اندر رہیں، یہ کہاں سے اٹھ کے ہمارے سامنے آ گئے، اتنے بڑے ہو گئے، آج پیسہ ان کے پاس آ گیا۔ ہاں ایک بات الگ ہے، آج چونکہ لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے اور وہ اپنی قوم اور قبیلے کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس پہ بھی اللہ کے رسول کی بڑی لعنت ہے، وہ کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ اس پہ بھی بیان ہوگا کہ پیسہ جب زیادہ آ جائے تو لوگ آج اپنے قوم قبیلے کو ہی تبدیل کر دیتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، مجھے اس پر زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنسپٹ کو ہی جڑ سے ہی ختم کر دیا کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مشرکین مکہ، منافقین اس وقت بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو کیسے کعبے کے چھت پہ کھڑا کر دیا ہے، اور جس کے بعد یہ آیت کریمہ اترتی ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے یہ قوم قبیلے بنائے اس لیے تاکہ تمہارا یہ جان پہچان اور تمہارا تعارف ہو جائے، یہ فلاں ملک سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جس کے اندر تقویٰ ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ تقوی کو جو ہے وہ معیار رکھا گیا ہے کہ تمہارے اندر اگر تقویٰ ہے تو تم دوسرے بندے سے زیادہ بہتر ہو۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تو کی کہ نہ کالا گورے سے بہتر، نہ گورا کالے سے بہتر، نہ عربی کو کسی اجمی پہ فضیلت، نہ اجمی کو عربی پہ فضیلت، الا بالتقویٰ، ہاں جس کے دل کے اندر تقویٰ ہے وہ تم میں سے بہتر ہے۔ اور دنیا تو آج اس پہ بات کر رہی ہے نا، آج یہ ایکول اپرچونٹیز والے آ گئے، اور حقیقت میں یہ برائے نام ساری تقریباً چیزیں دنیا میں بنی ہوئی ہیں۔ اندر جا کے اگر آپ دیکھا جائے تو دنیا کے جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے، جو بڑی بڑے اپنے آپ کو جو انتہائی مہذب سوسائٹیز کہنے والے ہیں، ان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ جراثیم ابھی بھی باقی ہے۔ مشاہدہ کر کے آپ دیکھ لیں، یہ جراثیم ہے اندر ابھی بھی ریسزم کی۔ اگر آپ کسی اور خاندان کے ہو یا کسی اور مذہب کے ہو تو آپ کو پریفرنس بعض اوقات نہیں دی جاتی، آپ کا رنگ اور ہے تو آپ کو پریفرنس نہیں دی جائے گی، اپنے قبیلے کا بندہ ہے، اپنی قوم کا بندہ ہے تو اس کو پریفرنس دی جائے گی، آپ کے دنیا کے تجربات سارے ایک طرف ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ رہے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزوں کو ختم کیا ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم سب کو صحابہ کرام کی زندگی پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولادوں کو بھی صحابہ کے ساتھ وابستگی پڑھانے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ بھی بڑے ہو کر ان کو اپنے ہیرو مانیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔